أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. ترجمہ دیکھیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے رہتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے. واستعینوا بالصبر والصلاة، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. وإنها لكبيرة، اور یقیناً یہ نماز دشوار ہے. إلا على الخاشعين، ہاں مگر خشوع رکھنے والوں پر کوئی دشوار نہیں. الذين يظنون، خشوع رکھنے والے وہ ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جو حضرات گزشتہ درس میں شریک تھے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مضمون پچھلے درس ہی سے جڑا ہوا ہے. گزشتہ وقت کی تنگی کی وجہ سے آیتیں درمیان میں روک دی گئی تھی. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہود و نصارہ سے بھی گفتگو کی، اور یہود و نصارہ میں بھی اللہ رب العالمین نے مدینے کے یہودیوں سے خاص طور سے کلام فرمایا. مدینے کے یہودیوں میں دو قبیلے تھے. ایک قبیلہ تھا اوس کا، ایک قبیلہ تھا خزرج کا. پھر اس میں بھی دو خاندان تھے. ایک خاندان کا نام تھا بنو نذیر، اور ایک خاندان کا نام تھا بنو قریظہ. بنو نذیر والے یہ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے بنو قریظہ والوں کے مقابلے میں. بنو قریظہ والوں کی چھوٹی سی غلطی پر بنو نذیر والے بڑی بڑی سزائیں دیتے، اور بنو نذیر والوں کی بڑی بڑی غلطیوں پر بنو قریظہ والوں کو سزا لینے کا، بدلہ لینے کا حق نہیں تھا. ایک تو ان کے پاس مال زیادہ تھا، دوسرے ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ زیادہ تھے، جس کی وجہ سے وہ غرور کا شکار ہو گئے. جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں پہلے سے رہنے والے ان دونوں قبیلوں کو معلوم تھا کہ نبی آئیں گے، آخری نبی، اور مکے میں آئیں گے، یہ بھی معلوم تھا. لیکن وہ چونکہ خاندان بدل گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں حضور پیدا ہوئے، جبکہ جتنے نبی آئے بنی اسرائیل کے وہ اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے آئے. تو اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے نبوت منتقل ہوئی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کی طرف. تو اب اسحاق علیہ السلام کے خاندان کے جو یہودی تھے ان کو تکلیف ہو گئی، وہ حسد کا شکار ہو گئے. وہ یہ سمجھنے لگے کہ دنیا والوں کو دھوکہ دے کر جو کچھ مال و دولت ہم کماتے تھے اب اس کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے. اس لیے کہ حضور آئیں گے تو حضور کے آنے کے بعد تو پھر حقیقت سامنے آئے گی. کسی بھی مسئلے کا کوئی بھی علم اللہ کے نبی وحی کے روشنی میں بتائیں گے. تو
تو اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ اب تک ہم نے لوگوں کو تورات کے علم میں چھپا کر جو کچھ بھی دیا تھا آج اس کی حقیقت باہر پڑے گی. تو بجائے حضور پر ایمان لانے کے ان لوگوں نے حضور کا انکار کر دیا. اب جو کہ پڑھا لکھا طبقہ تھا، یہ ایک سماج کا ایک سچائی ہے سماج کی کہ جس طرح پڑھا لکھا طبقہ جاتا ہے بے پڑھا طبقہ بھی ان کے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ ہر سماج کا حصہ ہے. اس لیے یہودی جو کہ پڑھا لکھا طبقہ تھا، قرآن نے ان کو خاص طور سے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ تمہارے ایمان لانے سے جو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں گے، اور اگر تم انکار کرو گے تو تمہیں انکار کرتا ہوا دیکھ کر جو بے پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی انکار کر دے گا، تو ان کے انکار کا وبال بھی تمہارے سر پر پڑے گا. وہ تو جہالت کی وجہ سے نہیں کر رہے، لیکن تم تو جانتے ہو کہ یہ سچے نبی ہیں. یہ اتنا مضمون گزشتہ ہم نے سن لیا تھا. اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں کے اندر جو خاص طور سے بیماریاں تھیں وہ دو طرح کی. یہودیوں میں دو بیماریاں بہت خاص تھیں. ایک تھی عہدے کی محبت اور ایک مال کی محبت، جس کو اردو میں کہتے ہیں حب مال اور حب جاہ. ایک عہدے کی محبت اور ایک مال کی محبت. ان دونوں بیماریوں کو ختم کرنے کے، اور یہی دو بیماریاں ایسی تھیں کہ جو ایمان لانے سے ان کو روک رہی تھی. ظاہر ہے کہ حضور کو اگر بڑا مان لیتے تو ان کا جو مدینے میں عہدہ تھا وہ ختم ہو جاتا، اور لوگوں سے پیسے لے کر جو مسائل بتاتے تھے، ہدایہ جو آتے تھے وہ بھی بند ہو جاتے. تو دو نقصانات، ایک تو عہدہ بھی جائے گا، دوسرا مال بھی جائے گا. تو عہدے کی محبت اور مال کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو علاجوں کے ذریعے دور کرنے کا حکم دیا. یہ ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہمیں لگے کہ ہمیں اپنے مال سے محبت ہے تو پھر ہمارے لیے بھی علاج یہ ہے کہ ہمیں فوراً اس مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر بڑا پن آ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے ہیں، اپنے آپ کو ہم دوسروں سے بڑھ کر سمجھ رہے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی نماز کی طرف آ جائے، نماز پڑھ لے. اس لیے کہ انسان کی زندگی، اس کے جسم میں جو سب سے عزت والی چیز ہے وہ اس کا سر ہے. انسان کی زندگی، انسان کے جسم کا سب سے محترم اور سب سے اہم پارٹ کیا ہے؟ وہ سر ہے. اور سر میں بھی پیشانی. اس لیے پیشانی جب زمین پر آئے گی، انسان کو اپنی حقیقت کا علم ہوگا کہ تیری حیثیت بس اتنی ہے، بس یہ مٹی ہے، اس مٹی میں تو نے سر رکھ دیا ہے، اسی مٹی سے تو پیدا ہوا ہے، اسی مٹی میں تو جائے گا. تو یہ جو تھوڑے وقت کے لیے غرور کا شکار ہو کر لوگوں کو کمزور سمجھنا اور ایک دوسرے کے حق کو دبا دینا، ناانصافی کرنا، ناانصافی یہ حب جاہ کی وجہ سے ہوتی ہے. انصاف کرنے والا وہ اپنے عہدے کی پرواہ نہیں کرتا، وہ انصاف کر دیتا ہے. عہدے کی پرواہ کرنے والا انصاف کبھی نہیں کرتا. تو حب مال اور حب جاہ، مال کی محبت، عہدے کی محبت، کرسی کی محبت، یہ دو بہت خطرناک بیماریاں تھیں، یہودیوں میں پائی جاتی تھیں. کرسی کی محبت ہی کی وجہ سے انہوں نے حضور کا انکار کیا، اور مال کی محبت ہی کی وجہ سے انکار کیا. اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. دیکھو عہدے کی جو محبت ہے وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے آتی ہے، لہذا نماز قائم کرو ایمان لا کر. مطلب یہ نہیں کہ تم یہودی رہ کر نماز پڑھو، نہیں، بلکہ مسلمان ہو جاؤ، نماز پڑھ لو، وہ جو تمہارے اندر تکبر کی بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے تکبر کب ختم ہوگا؟ جب نماز کو نماز کے تمام اوصاف کے ساتھ پڑھا جائے. آدمی نماز شروع کرنے سے لے کر نماز کے ختم کرنے تک اپنے آپ کو اللہ کا ایک عاجز اور کمزور بندہ سمجھے، اور نماز کو اللہ کا حکم پورا کرنے کی چیز سمجھے. نماز کو ڈیوٹی سمجھ کر نہ پڑھے کہ بھائی اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے پورا کرنا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. کسی نے کسی کو ملازم رکھا کام پر، تو ملازم رکھنے والا جب تک مالک کی نظر رہے گی تو وہ ملازم کام کرتا رہے گا. جیسے ہی مالک کی نظر ہٹی تو ملازم کے کام میں سستی آ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کام کو اس نے اپنی ڈیوٹی سمجھ رکھا ہے. اور اگر وہی ملازم کی جگہ بیٹا ہوگا
تو بیٹا یہ کہتا ہے کہ ابا ہوں تب بھی مجھے یہ پورا کرنا ہے، ابا نہیں ہے تب بھی مجھے ذمہ داری اٹھانی ہے، اس لیے کہ ابا کا حکم یہی ہے۔ تو انسان نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھے، صرف ذمہ داری پورا کرنا یا بوجھ اتار کر پھینکنا نہ سمجھے، نعوذ باللہ۔ ایسی نماز سے پھر انسان کے دل میں تکبر ختم ہوتا ہے اور اس کے اندر عاجزی، مسکنت، اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر سمجھنا، اس کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی۔ اور اس میں علماء نے آگے لکھا ہے کہ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا ہوں، کبھی پڑھی کبھی چھوڑی تو یہ اقیم الصلاۃ کے اندر داخل نہیں ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ مال کی محبت کو توڑتی ہے۔ آپ آزما کر دیکھیں، 100 روپے کسی کے پاس پڑے ہوں، اس 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالنا ہو اللہ کے راستے میں مستحق تک پہنچانے کے لیے۔ 2 طرح کے صدقے ہیں، 2 طرح کے جو صدقے ہوتے ہیں، ایک تو نفلی صدقہ ہے، وہ کسی بھی مانگنے والے کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن جو واجب اور فرض صدقات اور زکوٰۃ ہیں یہ ہر مانگنے والے کو نہیں دیے جا سکتے، اس لیے کہ مانگنے والے کی مالی حیثیت کا ہمیں علم نہیں ہوتا، یہ مخصوص لوگوں کو پہنچانے والی ذمہ داری ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں آدمی اپنا مال لے کر تلاش کرتا ہے کہ اس کا مستحق کون ہے، تو پھر اس کے دل میں بات آتی ہے کہ یار اس مال کی بس اتنی حیثیت ہے کہ اس میں سے پورا بھی میرا نہیں ہے، تھوڑا سا ہے اللہ کے راستے میں دینا۔ تو مال لے کر بندوں کو تلاش کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس مال کی محبت اور عظمت انسان کے دل سے اتر جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور سمجھیں، دارالعلوم کے نائب محتمم حضرت مولانا عبد الخالق مدراسی دامت برکاتہم العالیہ، وہ شمائل ترمذی پڑھاتے تھے، تو انہوں نے پڑھاتے ہوئے ایک نصیحت کی اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور انتہائی غربت کے عالم میں زندگی گزارتے تھے، انتہائی غربت تھی، انتہائی غربت تھی، غربت، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اتنا غریب بتا کر امت کے سامنے نہ پیش کرنا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غریبوں کے لیے نمونہ، ایسے ہی مالداروں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی مجبوری میں غریب نہیں بنے بلکہ شوق سے غریب بنے۔ آپ کے پاس مال آتا تھا، اتنا آتا تھا کہ اس مال کو اگر جمع کر کے رکھا جائے تو بادشاہوں سے اچھی زندگی گزر سکتی، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی مال اپنے لیے پسند نہیں فرمایا، جو آتا تھا اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ الفقر فخری، میری جو غربت ہے یہ میرا تاج ہے، یہ میرا فخر ہے، یہ میری عزت ہے، اس لیے کہ امت میں غریب بھی ہوں گے۔ اگر صرف مال ہی میرے پاس جمع ہوتا اور مالداری ہی کو میں پسند کرتا تو غریب کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی مالدار تھے، لہٰذا ہمارے لیے کیا نمونہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے مال آنے کے باوجود اس مال کو اللہ کے بندوں میں خرچ کر کے اپنے آپ کو غریبوں کے ساتھ رکھنا پسند فرمایا۔ تو یہ ہے اصل سیرت۔ صرف ایک پہلو بیان کرنے سے ذات اقدس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ متاثر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی اس سیرت کو ذرا تصور کریں کہ جب غیروں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے نبی تھے، کہتے ہیں کہ آخری نبی اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے چھوڑ دیا۔ تو غیر مسلموں میں سوال پیدا ہوتا ہے، حضور کی پوری سیرت کو بتایا جائے کہ جبرائیل آتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ حکم کریں کہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ضرورت نہیں۔ اگر حضور اشارہ کرتے تو کیا وہ نہیں بن جاتا؟ بن جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنی اولاد کے لیے غربت کو پسند فرمایا ہے، اپنی اولاد کے لیے۔ اسی لیے بی بی فاطمہ نے جب کہا تھا ابا جان میں کام کاج کے لیے تھک جاتی ہوں، کوئی باندی دے دیں، کوئی غلام دے دیں تاکہ میرے گھر میں وہ خادم نوکر کی طرح رہے، جبکہ غلام موجود ہیں، آئے ہوئے ہیں، ان غلاموں کو تقسیم کرنا ہے۔ بیٹی آئی، چہیتی بیٹی، سیدہ کائنات، جنت کی خاتون و خواتین کی سردار ہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ اس سے بہتر چیز دے دو، غلام تو دنیاوی چیز ہے، اس سے بہتر دے دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان آپ کی مرضی۔ فرمایا کہ بیٹی جب دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہو، جسم ٹوٹنے لگتا ہے اور لگتا ہے کہ بس ابھی صبح اٹھ نہیں پائیں گے، اس قدر جب تھکن ہوتی ہے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، سبحان الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ پڑھ لے۔
یہ پوری دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے غلاموں سے زیادہ کام کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے مال ہونے کے باوجود، غلاموں کے ہونے کے باوجود اپنی اولاد کے لیے فقر و فاقے کو پسند فرمایا۔ تو حضور کی غربت یہ حضور کی مرضی سے تھی، مجبوری نہیں تھی۔ اللہ نے مال دیا، جبرائیل آتے، صحابہ ہدایہ پیش کرتے، اتنے ہدایہ آتے کہ اگر اللہ کے رسول اپنے لیے رکھتے تو ان ہدایہ کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن حضور نے امت پر خرچ کیا، لوگوں کو پیغام دیا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی ادا کرو، روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے بندوں میں مال خرچ کرو، یہ اس سے تمہاری زندگیاں سدھر جائیں گی۔ تو ایک تو مال کی محبت کا توڑ۔ آگے ہمارے حضرت نے فرمایا، حضرت مدرسی نے، کہ دیکھو مال کا جمع کرنا غلط نہیں ہے اگر اس کی زکوٰۃ دی جائے، مال کا آ جانا غلط نہیں ہے، مالدار ہونا برا نہیں ہے اگر اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ ہاں، اس مال کی محبت بری چیز ہے، اس مال کی اگر محبت دل میں آ گئی تو پھر آدمی کے لیے نقصان ہے۔ مال کا آنا غلط نہیں ہے، مال کی محبت کا آنا بہت غلط ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ایک تو مال کی محبت کے ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرو، اور عہدے کی محبت ختم کرنے کے لیے نماز ادا کرو۔ تیسرے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ یہودی نماز پڑھتے تھے تو سیدھے سجدے میں جاتے تھے، قیام سجدہ، رکوع ان کی نماز میں نہیں تھا۔ رکوع کی خاصیت ہے ہماری امت کی اور ہماری، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے جو نماز سکھائی کہ آ کر کے وہ نماز رکوع والی تھی۔ پہلے جو نماز تھی وہ بغیر رکوع کی، تو اس لیے خاص طور سے فرمایا ان یہودیوں کو ایمان قبول کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کون ہے مدینے میں رکوع کرنے والے؟ حضور اور حضور کے صحابہ۔ تو یہودیوں کو پیغام دیا کہ جماعت سے نماز پڑھو، نماز با جماعت پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے سنت مؤکدہ ہے، قریب واجب کے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت فرض ہے، بغیر جماعت کی نماز نہیں ہوتی حنبلی مسلک میں۔ اسی لیے وہاں عرب وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے سے ایک آدمی آ کر اس کو ٹچ کرتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، پیچھے والا اس کے پیچھے اقتدا میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ حنبلی مسلک میں اجازت ہے، احناف کے پاس نہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ نماز با جماعت سنت مؤکدہ واجب کے قریب ہے، بلا عذر چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ اللہ کے نبی نے وعید فرمائی کہ میں ان کے گھر آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو جو بغیر کسی عذر کی مسجد میں نہیں آتے۔ لیکن عذر کی جو تشریح ہے وہ آج کے زمانے میں سمجھنی چاہیے کہ آج کے زمانے کی موجودہ وبائیں اور بڑی عمر کا ہونا یہ دونوں عذر کے اندر داخل ہیں۔ تو آج جو عذر ہے، اس عذر کی بنا پر گھر کے اندر جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر باجماعت نماز پڑھیں۔ گھر کے اندر چونکہ باپ ہیں، ماں ہیں، میاں بیوی اگر ہیں تو شوہر امام بن جائے، بیوی مقتدی بن جائے۔ گھر کے اندر جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ بڑے حضرات جو گھروں میں ہیں ان کو بتایا جائے، یا کوئی نوجوان ان کے ساتھ مل کر جماعت کر لے، تو گھر کے اندر جماعت کر لینے سے اس زمانے میں اسی جماعت کا انشاءاللہ ثواب ملے گا جو مسجد میں ہو رہی ہے، اس لیے کہ معذور ہیں اس وقت۔ معذور کا مطلب کسی عذر کی وجہ سے مسجد نہیں آ رہے ہیں، تو ان باریکیوں کو بھی سمجھیں۔ اکیلے نماز نہ پڑھیں، گھر کے اندر جماعت کر لیں، کم سے کم اولاد ہے ماں کو لے کر نماز پڑھ لیں، بھائی ہے بہن کو لے کر پڑھ لیں، شوہر ہے بیوی کو لے کر پڑھ لیں، لیکن پڑھے باجماعت۔ ایسا نہیں کہ شوہر اپنی پڑھ رہے ہیں، بیوی اپنی پڑھ رہے، کیوں بلا وجہ جماعت کر دے۔ عام حالات میں گھر میں جماعت نہیں کر سکتے، لیکن ان حالات میں گھر میں جماعت کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کچھ مسائل تھے۔ آگے فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، یہودیوں کی ایک اور خوبی تھی۔ خوبی کیا؟ ان کی ایک بدمعاشی تھی۔ ان میں جو علماء تھے، علماء کے خاندان کے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لا کر کے وہ ہدایت پر آ چکے تھے۔ اب جب وہ ہدایت پانے والے لوگ اپنے خاندان کے علماء کے پاس جاتے اور جا کر ان سے کہتے کہ ہم نے تو مان لیا، تم کب مانو گے؟ بھائی ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا، تمہاری باتیں سن کر، تمہاری زبان سے ہم نے فضیلت سنی تھی، آخری نبی آئیں گے، ان کا یہ مقام ہوگا، تو ہم نے قبول کر لیا، آپ کب آؤ گے؟
تو وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں آئیں گے، بس تم جس پر جمے ہیں اس پر جمے رہو. ہم آئیں گے تو پھر ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہم آئیں گے تو ہمارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. البتہ تمہارے لیے ہماری نصیحت یہ ہے کہ تم یہ کلمے والا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ چھوڑنا. تو اللہ نے پوچھا اتأمرون الناس بالبر، عجیب تعجب ہے تم پر، لوگوں کو تو دین کی طرف دعوت دے رہے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو دین کی طرف نہیں لاؤ گے، اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف نہیں لاؤ گے. وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم تورات میں پڑھ رہے ہو کہ حضور کیا ہیں، حضور کے گھوڑے کا رنگ تک تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، حضور کے صحابہ کی صفات تورات کے اندر لکھی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تورات کے اندر موجود، حضرت ابو بکر کا تذکرہ تورات کے اندر موجود. جب ملک شام پہنچے، بیت المقدس، فلسطین، مسجد اقصیٰ کی طرف، حضرت عمر کو دیکھ کر ان راہبوں نے کہا تھا، ان یہودی علماء نے کہا، عیسائی راہبوں نے کہا، یہ تو وہ شخص ہے نا کہ جس کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کا تذکرہ تورات میں موجود تھا، ان کے سینے کا تذکرہ تورات میں موجود ہے کہ اس مسجد کو وہ فتح کرے گا کہ جس کا سینہ چوڑا ہوگا، داڑھی گھنی ہوگی، قد لمبا ہوگا، چہرے پر روحب ہوگا. یہ اوصاف اور علامات تورات میں موجود ہیں. تو نبی کے صحابہ کی تورات کے اندر علامات موجود ہیں، تو نبی کی کتنی موجود ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود و نصارہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن اناد اور دشمنی کی وجہ سے، مال اور دنیا کی محبت کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے تھے. باپ اپنے اولاد کو کیسے پہچانتا ہے؟ اندھیرے میں بھی ہاتھ پکڑ لے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس سے زیادہ یہودی اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے لیکن دشمنی کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. ایک تو پہلو یہودیوں کا ہے، دوسرا پہلو اس میں ان بے عمل واعظوں کا ہے. واعظ نصیحت کرنا کہ جو خود تو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں اور خود اس اچھائی پر عمل نہیں کرتے. حضور نے فرمایا کہ معراج کے سفر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو کہے کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں کہ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے تھے، خود اس بھلائی سے محروم رہتے تھے. تو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے، اور خود اس بھلائی پر عمل کرنا یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بے عمل ہے تو وہ نصیحت نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. عمل کرنا مستقل ذمہ داری ہے، دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا مستقل ذمہ داری ہے. اسی لیے اور قادر فرماتے ہیں اگر کوئی شراب خانے میں بیٹھا شراب پی رہا ہے، اگر کوئی شراب خانے میں بیٹھا شراب پی رہا ہے، پڑوس میں اس کا مسلمان بھائی شراب پینے آیا تو اس شراب پینے والے پر لازم ہے کہ اس کو شراب سے روکے. یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے خود عمل کرو پھر لوگوں کو بولو، یہ غلط ہے، یہ شیطانی. قرآن کا یہ حکم نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ عمل کرنے بولنے والوں کو زیادہ عمل کرنا چاہیے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ عمل کر کے بولو. حضرت مفتی شفیع صاحب نے ہمارا عجیب جملہ لکھا، اگر ہر آدمی یہ کہنے لگے کہ یار میں تو گنہگار ہوں، میں دوسروں کو کیسے بولوں، تو قیامت تک تبلیغ نہیں ہو سکتی. قیامت تک کون ایسا ہوگا جو 100% نیک ہوگا، 100% گناہوں سے بچا ہوا ہوگا؟ تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے اس پر خود بھی عمل کرے، اس لیے کہ اس کے عمل کے بعد جب وہ بولے گا تو لوگوں کے دلوں پر اثر ہوگا. تہجد پڑھنے والا اگر لوگوں کو تہجد کی ترغیب دلائے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ اب ہمیں ہمارے اندر تہجد کا جذبہ پیدا. قرآن پڑھنے والا دوسروں کو کہے گا کہ قرآن پڑھو تو لوگوں کے اندر اس کا اثر پیدا ہوگا. بے نمازی اگر لوگوں کو کہے گا کہ نماز پڑھو تو سن تو لیں گے لیکن اندر سے جذبہ نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ بولنے والے کی زبان اور بولنے والے کا عمل ایک نہیں. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والوں کی ذمہ داری زیادہ. افلا تعقلون، کیا اتنی سمجھ نہیں ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ان نیکی کے کاموں پر آنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنا پڑتا ہے، اور وہ مدد صبر اور نماز کے ذریعے مانی جائے گی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بہت دشوار عمل ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نہیں. حضرت تھانوی نے اس کے ذیل میں بہت پیاری بحث کی.
حضرت فرماتے ہیں کہ انسانی نفس کی دو کیفیتیں، انسانی دل کیسا ہے، ایک ساتھ دو کام نہیں کر سکتا، اس کو ایک کام کی طرف لگاؤ دوسرے کام میں نہیں آئے گا۔ آپ کسی آزما کر دیکھیں، کسی بندے کو آپ نماز میں لگائیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، وہ خشوع خضوع کے بغیر نماز پڑھے گا، لیکن چوتھی دفعہ جب وہ پڑھے گا تو اس کی نماز سیٹ ہو چکی ہو، اس لیے کہ اس کے دل کو باضابطہ انڈیکیٹ کیا جا رہا تھا کہ اب تجھے نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اب دل کے اندر جو دوسرے خیالات تھے وہ خیالات چھٹنا شروع ہوں گے، نماز کی طرف آدمی آنا شروع ہوگا۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، پہلا پارہ پڑھتا ہے تو اس کو بوجھ لگتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ یار کل پڑھیں گے، شام کو پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے۔ اگر وہ اس خیال کو رون دیتا ہے اور پڑھنا چالو کر دیتا ہے، 2 سے 3 پارے پڑھنے کے بعد اب اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اب پڑھیں گے، بعد میں آرام کریں گے۔ یہ انسان کے دل کی کیفیت ہے۔ پہلے وہ عمل سے روکتا ہے، عمل اس کو بھاری دکھتا ہے، لیکن اس کو کچل دیا جائے، اس کے خلاف جائیں گے تو پھر وہ خود ہی آمادہ کرتا ہے کہ چلو یار قرآن پڑھیں گے، چلو یار نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کی یہی خصوصیت تھی، ان کو عمل بطور عادت کرنا آسان تھا۔ دیکھیں ایک آدمی شروع میں کوئی کام شروع ہوتا ہے تو تکلف کے ساتھ ہوتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ وہ تکلف عادت میں بدل جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز سال میں ایک مرتبہ پڑھنے والوں کے لیے کتنی بھاری ہے، اتنی بھاری ہے کہ 2 رکعت کے بعد دل میں آتا ہے کہ یار چلو سلام پھیر دو، کون دیکھنے والا ہے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ یار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم چھوڑ دیں گے، واللہ اکبر پہ ختم نکل لیں گے، مسئلہ پوچھ لیں گے کسی سے۔ تو یہ شروع کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جو ہر جمعہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو روزانہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان سے پوچھیں، ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ظہر کی 4 رکعت، چونکہ ان کے دل نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اب ان کے لیے وہ صلاۃ التسبیح کی نماز عادت بن چکی ہے۔ جب عبادت عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان کو وہ عبادت کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عبادتیں عادت کب بنیں گی؟ اللہ کا خوف دل میں آئے گا تب بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ خشوع دل میں آئے گا تب بنے گی۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں ایک سوئی کے ساتھ دنیا سے کٹ کر عبادت کرنے کو خشوع کہتے ہیں۔ اب یہ خشوع اللہ اکبر سے لے کر السلام تک ضروری ہے یا بیچ میں کہیں جائے تو نماز جائے؟ اس سلسلے میں 2 طرح کی باتیں ہیں۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، صوفیہ مطلب جو دل کی دنیا سے جن کا تعلق ہوتا ہے، روحانی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز میں خشوع ہونا ضروری ہے۔ اگر بیچ میں سے خشوع جائے گا تو نماز جائے گی۔ لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں، مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت میں آدمی جب نیت کرتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اپنی پوری زندگی، پورا جسم، پورے خیالات، پورا انسان اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، تو یہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں یہ ہے خشوع۔ جس وقت آدمی یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، نیت کر رہا ہوتا ہے، اس وقت نہ اس کو بیوی یاد آتی ہے نہ بچہ ہے، اس کو صرف ایک ہی چیز یاد آتی ہے کہ تکبیر ہو رہی ہے، تکبیر میں مجھے شامل ہونا ہے۔ تو جو کیفیت تکبیر تحریمہ کے وقت ہوتی ہے اس کیفیت کو پوری نماز میں باقی رکھنا خشوع کہلاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے آدمی جیسے چوکنا ہوتا ہے کہ کہیں تکبیر نہ چھوٹ جائے، امام صاحب نے کہہ دیا ہو اللہ اکبر، ہم پیچھے ہو جائیں تو تکبیر تحریمہ کے چھوٹنے کا ہمیں وہ ملے گا۔ اس لیے جب تکبیر تحریمہ کے وقت میں اگر کوئی پوری توجہ کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ علماء نے لکھا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی ظاہری نماز صحیح ہو، اس کا قیام صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، قومہ صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، تحیات میں جتنی دیر بیٹھنا ہے اتنی دیر بیٹھا ہو، جتنی دیر سجدہ کرنا ہے اتنی دیر سجدہ کیا ہو، تعدیل ارکان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہو۔ اب اندر کی کیفیت کیا ہے؟ نماز میں وہ اپنی دکانوں کا حساب کر رہا ہے، اپنی بیویوں کا حساب کر رہا ہے، کاروبار کا حساب کر رہا ہے۔ مفتیان اکرام کو اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک ڈھانچہ کیسا ہے۔ اگر ڈھانچہ صحیح ہے نماز ہو جائے گی۔ قبول ہونا نہیں ہونا یہ اللہ کے پاس ہے، اس کا تعلق انسان کے قلب اور کیفیت سے۔ ایک بے نمازی ہے، بے وضو مسجد میں آ جاتا ہے اور پڑھ کر چلا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ باوضو کتنے نوجوان ہیں،
مائیں گھروں سے تھپڑ لگا کر بھیجتی ہیں فجر میں، تو منہ اٹھا کر مسجد میں آ جاتے ہیں، بغیر وضو کی نماز کے دو سجدے ڈال کر نکل لیتے ہیں۔ تو ان کا اس طرح بے وضو پڑھنا کس کو معلوم ہے؟ ان کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ دیکھنے والے تو سمجھتے ہیں کہ یہ نمازی، تو اس لیے خشوع کا جو